بھائی دلاور شیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ رشوت سے مجھے سخت نفرت ہے. توبہ توبہ توبہ. خبردار ہلنا مت ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا. وہاں پہ ہم نے علی اور زین کو بھجوایا. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمیں بلا ان ٹائم ہر کام کرنا ہے. اوکے. ان کے مکروہ چہروں کو پہچان لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مین ٹارگٹ بلا آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداری. محترم ناظرین، پاکستان میں ہماری فلم انڈسٹری جو ہے یہ زبوں حالی کا شکار نہیں ہے بلکہ پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے. اکے دکے فلمیں بنتی ہیں، کراچی سے فلمیں بنتی ہیں، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کسی زمانے میں جب لاہور ہماری ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، ایورن اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، ایک دن میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی. سارے لوگ کام پر ہوتے تھے، ایڈیٹرز اپنا کام کر رہے ہیں، ریکارڈنگ والے اپنا کام کر رہے ہیں، فنکاروں کی چہل پہل ہے، گلوکار آ رہے ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، گانوں کی ریکارڈنگ. لیکن اب ہماری انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے. کراچی نے بہت رول پلے کیا ہے فلم انڈسٹری کو بچانے میں، لیکن بڑا محدود سا کردار ہے فلم انڈسٹری کے لیے. سینماز ختم ہو چکے ہیں، بلکہ فلم انڈسٹری پر تو ہم فاتح پڑھ چکے ہیں. ایسے میں اب بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کر کے وہ سینماز کو بحال کر سکتے ہیں. ایک گجرانوالہ میں ایک کاوش ہوئی ہے، لیکن وہ کوئی کمرشل فلم نہیں ہے. فلم کا نام چنگاری تھا. جمعہ والا دن اس کا پریمیئر تھا، پرنٹ سینما گجرانوالہ میں پریمیئر ہوا. یہ فلم سینماز کے لیے نہیں بنی یا کمرشل پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنائی گئی. پنجاب پولیس کے ایک ہونہار سپوت ہیں، یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جناب ڈاکٹر عمران اعظم رضا صاحب. انہوں نے پولیس کا پازیٹیو فیس دکھانے کے لیے، اس کا ایک روشن پہلو دکھانے کے لیے، ایک روشن چہرہ دکھانے کے لیے اور پولیس کو اور عوام کو قریب لانے کے لیے ایک کاوش کی ہے. ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے 45 منٹ کے دورانیے کی، انتہائی خوبصورت ہے. اس میں محبت جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایک باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے اس کو مرکز بنایا گیا. مطلب اس میں وہ رومانیت نہیں ہے جو ایک ہیرو ہیروئن ہم لا کے، ایک باپ اور بیٹی کی محبت ہے. بیٹی کو کینسر ہے اور وہ آپ سے اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، باپ بھی اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کا علاج کروانے سے قاصر ہے. اس لیے وہ ڈی ریل ہوتا ہے، ڈی ٹریک ہوتا ہے، رشوت لیتا ہے، لیکن بیٹی ہی منع کر دیتی ہے. یہ موضوع تھا. اور وہ شخص کیسے سیدھے راستے پر آتا ہے، کردار نبھایا بہت خوبصورتی سے. ایک انویسٹیگیشن آفیسر بنے، سب انسپیکٹر بنے. ہمارے بہت بڑے اسٹیج کے فلم کے ہیرو جناب زاہد ہیرو صاحب، انہوں نے وہ کردار ادا کیا. اس میں اور بھی بہت خوبصورت چہرے تھے، ڈاکٹر اعجاز بیگ تھے اور بہت سارے لوگ. بڑا خوبصورت کہانی کی بنت بڑی خوبصورت تھی. ڈاکٹر عمران اعظم رضا، میں حیران ہوں کہ سارا دن پولیس والوں کے ساتھ رہ کے، لیکن ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک لٹریری شخصیت ہیں، وہ بہت باکمال شاعر ہیں، بہت اچھے نثر نگار ہیں. انہوں نے بہت ورک کیا ہے. کرب نا سے لے کر ان کا شعری مجموعہ تھا، اس کے بعد ماں جی ان کی ایسی ایک کتاب ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے ٹرانسلیشنز کی، موپسا کو ٹرانسلیٹ کیا. بہت بڑا ورک ہے جناب عمران اعظم رضا صاحب کا. اب وہ فلم میکنگ میں آئے ہیں. انہوں نے خود اس کی کہانی لکھی، چنگاری کی، خود ڈائریکٹ کیا. جمعہ والا دن اس کا پریمیئر تھا، وہاں پر میں بھی موجود تھا اور جناب بشیر باجوہ صاحب موجود تھے. سب سے پہلے تو میں بشیر باجوہ صاحب جو ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور کنٹری ہیڈ ہیں وائس آف کینیڈا کے اور ایف ایم نیوز کے، تو ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا اور اس فلم میں کیا انفرادیت تھی. السلام علیکم بشیر باجوہ صاحب. جی وعلیکم السلام. باجوہ صاحب، جمعہ والا دن آپ بھی وہاں پہ تھے، میں بھی وہاں تھا اور پورے ضلع کی پولیس تھی. ہمارے آر پی او صاحب جناب طیب حفیظ صاحب وہاں موجود تھے، ایس ایس پی آر آئی بی جناب رانا شہباز صاحب وہاں موجود تھے، ایس پی صفدر حنجرات صاحب، ڈی ایس پی معظم صاحب اور بہت سارے ڈی ایس پی صاحبان، ایس ایچ او صاحبان، پولیس اور ان کی فیملیز، اسی طرح شہر کی بڑی بڑی شخصیات وہاں موجود تھیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران اعظم رضا صاحب کی یہ جو چنگاری ہے، جو انہوں نے چنگاری لگائی ہے، کیا یہ سچ مچ کوئی ایک شعلے کا روپ دھارنے والی ہے، ایک بہت بڑے طوفان کا روپ دھارنے والی ہے، یا یہ چنگاری جو ہے بہت سارے جو ہمارے یہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے اس کو بجھانے میں معاون ثابت ہوگی؟ ذرا چنگاری پر گفتگو کیجیے گا جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی وصحبہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ. ادریس صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. پلیز. اتنا علم نہیں رکھتے جتنا آپ رکھتے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے جناب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے. تو خیر آپ کا بہت شکریہ. تو میں سب سے پہلے تو بات کروں گا، میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر عمران. یہ پی ایچ ڈی ہیں جی، مطلب انہوں نے پولیس میں رہ کے دوران سروس ہی پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ اردو میں پی ایچ ڈی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر دل عزیز ہیں
بالکل اور ہر ایک سے پیار کرنے والے ہیں, کوئی تیور نہیں ہے ان کے, انہیں جب بھی ملے ہیں وہی اسمائل خطا پیشانی سے, اور شروع سے لے کے اور آج تک سیم اسمائل ہے ان کی. چہرہ مبارک بھی ماشاءاللہ آج بھی ویسا ہی تروتازہ, بالکل ایسی ہے ماشاءاللہ. تو میں ان کی کوشش کو سراہتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو کوشش کی ہے. ہم نے سر بڑی انگلش موویز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں ہوتی تھی, باقی جب پنجابی وغیرہ تو ہم ذرا معافی چاہتا ہوں کبھی دیکھی نہیں, بہت کم. ہماری بڑی بڑی اردو فلمیں تھیں, اردو بھی بالکل, دامن اور چنگاری ایک ہماری فلم بھی تھی, دامن اور چنگاری, چنگاری بھی تھی لیکن دامن اور چنگاری بھی تھی. یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, میرا نہیں ہے. لیکن مقصد بات کا کہ جو ایک ٹیلی فلم بنانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. مووی میکنگ مشکل ترین کام ہے. اس میں ایک میرے خیال سے اگر میں غلطی پہ نہیں تو شاید بلال صاحب بھی ساتھ اٹیچ تھے, ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھے بلال چوہدری صاحب. ہاں بلال وہ ساتھ تھے. بیسیکلی انہوں نے نا فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ کام کیا. بالکل ایسے ہی ہے, منجے ہوئے ایک ڈائریکٹر ہے. جی ہاں. تو عمران اعظم صاحب کا ایک جو کارنامہ ہے, میں اس کے اوپر تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح بیان کروں, لیکن جو وہاں پہ ہم نے دیکھا میں وہ ناظرین کی گوشگزار کرتا ہوں کہ وہاں پہ جو میں نے دیکھی گہما گہمی دیکھی, لوگوں کا آنا, اور اس طرح ایک ہال فل تھا, مطلب وہاں سیٹ نہیں, گیلری بڑی ہوئی تھی, باکسز بھرے ہوئے تھے, خواتین فیملیز کے ساتھ, مطلب لوگ آئے ہیں. آغا سہیل صاحب کو اعلان کرنا پڑا, انہوں نے کہا جی کہ میں نے بورڈ لگا دیا ہاؤس فل کا. آغا سہیل صاحب نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ میں نے بورڈ لگا دیا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کے فلم دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, مطلب کہ اور بلکہ اور بہت سارے سینز پہ لوگ کلیپ کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, بڑے خوش تھے, فیملیز بہت انجوائے کر رہی تھی. بالکل. وہ اب اندھیرے میں کیونکہ ویڈیو بن نہیں سکتی تھی, نہیں تو میں وہ بھی دکھاتا کہ وہ بھی آپ دیکھتے کہ ہال جون سے تھے, وہ ہال فل, نیچے والا بھی, وہ گیلری ساری, اور باکس بھی سارے فل تھے. تو یہ ایک اچھی فلم تھی, بہت اچھی فلم تھی. اس کو جتنا کہا جائے کم, کیونکہ ایک وہ بندہ جس نے کبھی فلم ہی نہ بنائی ہو, وہ فلم بنائے اور اتنی اچھی بنا لے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس انہوں نے پہلے کیے, مطلب سینما کی حد تک تو میں نے پہلی دیکھی, میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. بالکل. تو میرا یہ پہلا ایکسپیرینس. لیکن عمران صاحب کے میں داد دیتا ہوں اس چیز. آر پی او صاحب جناب طیار حفیظ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے کہا, جب وہ اسپیچ کر رہے تھے, اپنے کمنٹس دے رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں سینما ہال میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہا ہوں. یہ ایک خوش آئند تجربہ تھا ان کے لیے. ایک آر پی او صاحب کا بھی بڑا پن ہے, ایک بڑے سربراہ ایک پورے ریجن کے, جی ریجن کے, اور ان کا ادھر کھڑے ہو کے عمران اعظم صاحب کے لیے ایک ایسی بات کرنا, یہ ان کے لیے ایک بڑے باعث فخر کی بات ہے. عمران اعظم رضا, بلکہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ہمارے گجرانوالہ سے تعلق ہے عمران اعظم رضا صاحب کا, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. جی ہاں بالکل. تو ان کی جو ستائش تھی, یقین جانیے کہ میں سامنے بیٹھا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے بارے میں کہا جا رہا ہے. اتنی مطلب محبت سے وہ کہہ رہے تھے آر پی او صاحب, ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ مجھے سرا رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, وہاں پر ایس ایس پی RIB موجود تھے, رانا شہباز صاحب, اور ایس پی صفدر ہنجرات صاحب بھی موجود تھے, بہت سارے DSPs, SHOs, مطلب بہت سارے لوگ موجود تھے. اس میں جو ایک بہت بڑا ایک بڑے بزنس ٹائکون کا جو کردار ادا کیا, وہ ہمارے DSP ہیں پنجاب پولیس کے. جی بالکل. اب گجرانوالہ سے ان کی ویسے ٹرانسفر ہو گیا, لیکن بڑا کمال انہوں نے, مطلب لگا ہی نہیں کہ وہ پروفیشنل اداکار نہیں ہے, کمرشل اداکار نہیں ہے, انہوں نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کام کیا. اچھا, ایک کریکٹر جو تھا فلم کا, اس نے کمال عمدگی سے, ڈاکٹر اعجاز بیگ صاحب کا بڑا محدود سا کام تھا, لیکن یہ ایک بڑے پالیٹیشین, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. اور ہمارے جو پالیٹیشینز کا ایک چہرہ ہے انڈیا میں تو بڑا واضح دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے کیسے کرتے ہیں. جی جی. تو مطلب جتنے بھی فنکار تھے انہوں نے کمال کام کیا ہے. اور عمران اعظم رضا صاحب کی اس پر داد دیجیے کہ انہیں پتہ ہے کہ کون سا بندہ کہاں کام کرے گا, وہاں سیٹ کیا انہوں نے, وہاں سیٹ کیا. زاہد ہیرو کی تو خیر آپ جانے ہی دیجیے, مطلب انہوں نے تو پوری فلم کو سنبھالا. اور اتنی اچھا, اس میں ایک سب سے زیادہ جو میں مطلب میرے نزدیک زیب کو کردار دینا چاہوں گا, ہمارا زیب حیدر رضوی. زیب نے جس طرح سے اس کی پہلے تو اس کی عکس بندی کی, بالکل, اس کی, اور اس کے بعد جو اس کی ایڈیٹنگ کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر نہ کرنا زیب رضوی کا یہ بہت ناانصافی ہوگی. تو عمران صاحب نے گجرانوالہ میں اسے چنا, ہمارے گجرانوالہ میں ایڈیٹر ہی نہیں ہے, اور بالخصوص فلم کا ایڈیٹر گجرانوالہ سے ملنا. تو عمران اعظم رضا صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کو, 20-22 سال کے بچے کو, اس سے اتنا بڑا کام لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اور منجے ہوئے ڈائریکٹر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میری ٹیم میں کون کون ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ ہم والد صاحب کو بھی بلکہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اللہ جان نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں, اور یہ انہی کے زیر سایہ تھے. بالکل ایسی ہے, اس سٹیج پہ ہیں. بالکل ان کے والد صاحب کا کافی کریکٹر تھا, ان کے والد صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہیں رضوی صاحب, اللہ انہیں توقیر رضوی. توقیر رضوی صاحب مطلب پوری زندگی انہوں نے ڈرامہ میکنگ میں, اسٹیج سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا, لیکن آخری عمر میں
تو بقول ان کے کہ وہ مجھ سے انسپائر ہو کے میرے ساتھ انہوں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, وہ بھی پولیس پہ تھا, پاسبان فلم تھی, سیالکوٹ میں جا کے ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی. رائے جاز صاحب اس کے سپروائزر تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے بھی, پھر انہوں نے 2 فلمیں شروع کی لیکن شوم آئی قسمت کے وہ پوری نہ ہو سکیں. مطلب انہوں نے ایک بھوک کے نام سے بھی پروجیکٹ شروع کیا تھا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. بہرکیف میں چاہوں گا کہ ہم مختلف لوگوں نے وہاں اظہار خیال کیا ہے, وہاں پر جو اظہار خیال کیا ہے میں چاہوں گا کہ اسکرین پر دکھایا جائے. آر پی او صاحب جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں, اور جو آپ نے فرمایا پیچھے میں چاہوں گا کہ ایڈیٹر وہ چلا دیں کہ آر پی او صاحب خطاب فرما رہے ہیں, اور ایک ایک لفظ جو تھا وہ بہت قیمتی تھا جناب عمران اعظم رضا صاحب کے لیے. آر پی او صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں سینما میں کھڑے ہو کے لوگوں سے مخاطب ہوں. پھر جمعے کا دن تھا, جمعہ کی نماز سے پہلے کی یہ بات ہے, 11 بجے وہ شو شروع ہوتا ہے اور تقریباً 11:15 بجے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد طیب حفیظ صاحب جو ہیں وہ خطاب فرما رہے ہیں, ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا گجرانوالہ میں, مطلب ایک سینما کی تاریخ میں ایک بڑا ایونٹ تھا. اور یہ ایک ایسی فلم تھی چنگاری جس کا باقاعدہ ایک مقصد ہے. عمران اعظم رضا صاحب پولیس کو اور عوام کو ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پولیس کے مسائل بتائے, پولیس میں فرشتے نہیں جاتے, وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. زاہد ہیرو جو سب انسپیکٹر بنے ہیں تو وہ ہم ہی میں سے گئے ہیں, پولیس میں گئے ہیں, ان کے مسائل بھی وہی ہیں جو میرے اور آپ کے مسائل ہیں. بیٹی ہے, اسے کینسر ہے, تنخواہ محدود ہے, اور انہوں نے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے اور پاکستان میں مہنگا ترین علاج ہے, تو وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ڈی ریل ہوتے ہیں. تو دیکھیے اس فلم میں کتنی چیزیں تھیں. اس میں پولیس والوں کی مجبوریاں ہیں, ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت ہے, اور پھر معاشرے میں جو جرائم پنپ رہے ہیں, مطلب یہاں منشیات فروشی ہے, یہاں پر دوسرے کی جان لینا معمولی سا عمل ہے, وہ ساری چیزیں. مطلب عمران اعظم رضا صاحب نے کون سا ایسا پہلو ہے جسے تشنا رہنے دیا ہے, سب کچھ اس میں سمو دیا. ایک چھوٹی سی فلم ہے 45 منٹ کی, ہمارے پیچھے جو کلپ چل رہا ہے جناب آر پی او صاحب کا, اس میں وہ یہ سارا ذکر کر رہے ہیں کہ اس فلم میں عمران اعظم رضا صاحب نے 45 منٹ کی فلم میں محبت کو, دشمنی کو, حسد کو, کینے کو اور جرائم کو, وہ سب کچھ, اور پھر فرض شناسی کو, کیسے فرض شناس ہیں پولیس میں, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک فلم میں عمران اعظم رضا صاحب نے اکٹھی کر دی ہے. اچھا, آپ نے طیب حفیظ چیمہ صاحب کو سنا. اب دیکھیے وہاں پر پھر اس کے بعد ٹرافیز دی گئی. میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا ہماری گفتگو کے درمیان وہ بھی دکھا دیا جائے کہ وہاں پر جو لوگ تھے, جو فنکاروں نے جو پرفارمنس کی تھی, ان کو ٹرافیز دی گئیں. چنگاری جیسی شیلڈ ایک بنی ہوئی تھی جی بالکل, اور اس کی شیپ ایسی تھی چنگاری بالکل, اور ہماری سلور اسکرین اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں انہوں نے عمران اعظم رضا صاحب نے اور ان کے دوستوں نے مل کے ایک سلور اسکرین پروڈکشن کا نام بنا دی ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک قدم ہے پنجاب پولیس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. ایسا ہر ریجن میں ہونا چاہیے, لیکن ہر ریجن میں آپ عمران اعظم رضا کہاں سے لائیں گے؟ آپ کو طیب حفیظ صاحب تو مل جائیں گے ہر ریجن میں, وہاں پر ایسے آفیسرز ہیں, لیکن عمران اعظم رضا کہاں سے لائیں گے آپ کہ وہ پولیس کے لیے ایسی فلمیں بنائے اور عوام کو اتنا قریب کرے, اس میں اتنی چیزیں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ریجن میں ایک سلور اسکرین ہونی چاہیے جہاں پر, یا میں طیب حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا, وہ بڑے پولیس آفیسر آر پی او ہیں, تو وہ پورے منقصر رسوخ ہے, وہ پورے پنجاب میں اس فلم کو دکھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں ہر ریجن میں. وہ کسی بھی آر پی او صاحب سے کہہ دیں, وہ جس ریجن کے بھی کہیں گے, وہ ہر شہر میں اس کا اہتمام کر دیں گے. وہاں پولیس والے جو ہیں ان کی فیملیز اور جو ہمارے سٹیزنز ہیں وہ آ کے دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی کاوش ہے. تو ہمارے پیچھے چل رہی ہیں جیسے ٹرافیز دی گئی, جن جن لوگوں کو دیا گیا, فنکاروں کو سراہا گیا, سول سوسائٹی سے جن لوگوں نے عمران اعظم رضا صاحب کے لیے تعاون کیا, جن لوگوں نے سپانسرز دیے یا جنہوں نے جو بھی ان کی مورلی سپورٹ کی, ان کو سب کو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, انہیں ٹرافیز دی گئی. اس پر آپ کی میں رائے چاہوں گا, یہ چلتی رہے پیچھے اسکرین پر جو ٹرافیز دی جا رہی ہیں. آپ میں چاہوں گا میں تھوڑا سا نا سٹارٹ لیتا ہوں مووی کا. جی جی, میں مزے کی بات کہ میرے دونوں بیٹے عبد القادر اور ابراہیم بھی ساتھ تھے میرے, وہاں ملے وہ مجھے, جی آپ سے ملے. بہت ساری فیملیز آئی تھی اپنے بچوں. جبھی ہم مووی میں ہم بیٹھ گئے, جو پہلا سین تھا نا جی, وہ زبیر تھا, میرا کیمرہ مین ہے زبیر, علی اور زبیر بیسیکلی جاگنگ کر رہا ہے. اس نے گاڑی آتے ہوئے دیکھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جبھی اس نے اشارہ کیا ہے کیونکہ وہ فل اسپیڈ میں گاڑی کافی تھی, ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا, یہ جاگنگ کر رہا تھا, زبیر کا جو رول تھا یہ جاگنگ کر رہا تھا, تو اس نے نا ایسے ایک اشارہ سا کیا ہے. وہ میں کوئی اتنا نہیں مجھے اٹریکٹ کیا. اس جو ہی اگلا سین آیا ہے تو اس میں وہ گاڑی آ رہی ہے اور اس نے جب اس کو ہٹ کیا ہے نا, بالکل تو وہ ایک دفعہ میں ایسے چونک گیا میں اتنا مطلب کہ وہ ایک تو ساؤنڈ افیکٹ اس کا
پھر اس کا وہ ایسے دکھانا کہ واقعی جیسے سچ مچ میں ایسا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں, یہ ڈائریکشن کا اور ایڈیٹر کا, یہ دونوں کا کمال ہے. ساؤنڈ افیکٹس ایسے لگانا, یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں. میں وہی اسٹارٹنگ میں بات کر رہا تھا کہ ہم انگلش مووی کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. بالی ووڈ ہے, ہماری اپنی موویز ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں. اب دیکھیے انڈیا کا لینا, وہ 500 کروڑ کی فلم بناتے ہیں. انڈیا کا 500 کروڑ یعنی کہ انڈیا کے 5 ارب, یہاں کے 15 ارب روپے تقریباً بنتے ہیں. تو ان کے پاس تو بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے. عمران اعظم رضا صاحب کو اگر اتنا بجٹ دیا جائے تو یہ تو چھکے چھڑا دیں, سنجے لیلا بنسالی گھر بیٹھ جائے, اتنا کام کرے. تو ان کو محدود وسائل میں رہتے ہوئے, بالکل لمیٹڈ وسائل, اور پھر سرکاری نوکری چھٹی نہیں ملتی, تو 2 4 5 10 دن میں ایسی فلم بنا دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. جی کنٹینیو. اس میں تھوڑا سا میں نام ایک اور بھی میرے ذہن میں آیا, تو میں نے سکندر مغل صاحب کو دیکھا. ماشاءاللہ ایک اچھا رول تھا ان کا بھی, جی, لیکن جتنا بھی تھا انہوں نے اپنا رول بڑا اچھا ادا کیا. حالانکہ وہ ایک صحافی ہیں, ایک جرنلسٹ ہے. تو ماشاءاللہ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی. تو باقی نہیں, اس میں ایک فیاض روپی صاحب ہیں ہمارے, پنجاب پولیس کا ایک بہت اچھا, اتنا ٹیلنٹڈ بندہ. انہوں نے پولیس کے لیے نغمات بھی لکھے اور پھر گائے وہ خود, مطلب ترانے جو پولیس کے بنتے ہیں. جب ہمارے یہاں سلطان اعظم تیموری صاحب تھے, انہوں نے بڑا فوکس کیا ان پر, فنڈز مہیا کیے, اور انہوں نے, فیاض روپی صاحب نے بڑا کمال کا کام کیا. فیاض روپی صاحب بڑے کمال قسم کے سنگر ہیں, لیکن وہ فنکار کتنے بڑے ہیں وہ مختلف موویز میں مجھے دیکھ کے اندازہ ہوا. تو بہت بڑے آدمی ہیں, پنجاب پولیس میں وہ سروس کر رہے ہیں, گجرانوالہ میں ہیں, پولیس آفیسر ہیں, لیکن کمال کا انہوں نے بھی کام کیا جناب فیاض روپی صاحب نے. بلکہ مجھے اکثر بات ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی نا وہ کلاسک کے اوپر زیادہ ورکنگ ہے. ہاں جی, مطلب وہ بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں, سنجیدہ آدمی. ہاں جی, ہاں. تو وہ ہارمونیم زیادہ پسند کرتے ہیں. ہارمونیم قوال جون سا ایک قوال ہونا جی, اور پھر قوال کے لیے اس طرح کی ڈائریکشن اور اس طرح کا میوزک. نہیں وہ قوال نہیں ہے, وہ صوفی سنگر کہہ صوفی سنگر کہہ سکتے ہیں. ہاں, قوال اور کلاسیکل سنگر کہیے, اور ویسے وہ کلاسیکل بھی گاتے ہیں, سب کچھ. جی بالکل. تو وہ ان کی اپنی کمپوزیشنز میں نے سنی ہیں, بڑی کمال کی کمپوزیشنز. جی بالکل, میوزک پر ان کی دسترس ہے بہت 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 ماشاءاللہ. وہ بھی بالکل وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے فوٹو ہم دیکھ رہے ہیں انہیں, ایڈیٹر جون سے وہ دکھائے. تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ اچھا ایک تھا. ہاں, ایک کمی جسے ہم دیکھیں, میں کچھ لوگ, ہم لوگ بات کریں تو لوگ کہیں گے نہیں جی یہ پتہ نہیں بڑھا چڑھا کے بات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو کمی تھی وہ بھی ہم بیچ میں ہم ضرور بتائیں گے. سب سے پہلے تو وہاں پہ میں تو واسا کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہاں پہ ہم گئے جی, بارش ہوئی تھی اور باہر پانی کھڑا تھا, مطلب کہ لوگ آڈینس جون سی تو وہاں آئی نہیں. بالکل, کچھ لوگ گاڑیوں کے اوپر انہیں ڈراپ کر رہے تھے, پولیس اپنی گاڑیوں کے اوپر لے کے آ رہی تھی. بالکل ایسے ہی ہے وہ پار کرنا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان واسا کے لیے. یہ ادارہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران اعظم رضا صاحب فون کال کر دیتے تو, لیکن اس وقت ٹائم ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے کہ میں بھی جب پہنچا ہوں تو مجھے بھی پولیس گاڑی نے ریسیو کی ہے اور ادھر تک ڈراپ کیا. تو ایک آگ کا دریا تھا, ایک دریا ہے جسے وہ تھا. تو یہ ایک عمران اعظم رضا صاحب کی محبت ہے کہ لوگوں میں وہ حال فل تھا. دیکھیں گیلری فل تھی, وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, 1.5-2 فٹ پانی میں سے گزر کے لوگ وہاں پہنچے. ایک دریا تیر کر عبور کر کے جانے والی بات تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو باقی دیکھیں سینز کچھ ایسے ہیں, جیسے ایک سین تھا جس میں ڈولفن کا تھا, جس میں وہ اسے سٹارٹنگ میں ہی جیسے وہ اس رئیسزادے کو پکڑنا تھا. یہ ایک بڑا اچھا سین تھا. جیسے زبیر کا ذکر جہاں پہ آیا, اس کو جب ہٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد ایمبولینس آنا, اس کو لے کے جانا, وہ ایک چلے وہ سین بیچ میں سے پولیس نے جیسے اریسٹ کیا ڈولفن پولیس والا. ہاں, یہاں اریسٹ کرنے کا جو عمل تھا نا جی, اس میں تھوڑی سی بہتری ہو سکتی تھی. میں کہتا ہوں وہ تو ہر جگہ بہتری کی گنجائش, مطلب میں کہتا ہوں, میں نہیں, مطلب ہم بالکل کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو سفارش ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. دیکھیے عمران اعظم رضا صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ڈائریکٹر نہیں. ہاں جی, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ان کی مہارت ہے کہ مطلب اچھا پھر جتنے لوگوں نے کام کیا اس میں وہ سارے کے سارے ایکٹر نہیں تھے. بالکل ایسی ہے. اچھا پولیس والوں سے کام تھا اس میں, ہاں اس میں پولیس والوں سے زیادہ کام لیا گیا, وہ اوریجنل پولیس والے تھے ان سے کام لیا. بالکل ایسا. تو وہ بیچارے جو جیسے انہوں نے ریسکیو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی کو اگنور کر دینا چاہیے. بالکل بالکل, نہیں میں دیکھیں معافی چاہتا ہوں, میں سب سے پہلے تو میں عمران اعظم صاحب سے نہیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. عمران صاحب نے آگے بھی تو فلمیں بنانی ہے نا. ہاں, میں نے ان سے بات بھی ہوئی تھی, میں نے بلکہ میں نے انٹرویو کیا تھا, باقاعدہ طور پہ انہیں پوچھا ہے کہ آپ کیا آیا
कोई नेक्स्ट जौन सी है टेली फिल्म पे काम करेंगे, उनका हम बिल्कुल करेंगे। नहीं, और तैयब पुलिस अली के साहब ऊपर ने भी 1 लाख रुपया इनाम दिया। इनाम बिल्कुल उन्होंने जब उन्होंने कहा कि ये 45 मिनट पे 1 लाख रुपया इनाम था, इससे बड़ी फिल्म बनाएंगे तो ज्यादा इनाम दूंगा। याद है ना वहाँ पे ये भी उन्होंने की थी। जी जी। और ये बहरहाल मैं आरपीओ साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। पूरी उनका पंजाब अपना पुलिस को जौन सा मैं है, समझता हूँ पंजाब कि पुलिस का- उनके लिए काबिल फख्र है ये बात। बेशक ऐसी है सर। अच्छा, मैं चाहूंगा वहाँ इमरान आज़म रज़ा साहब ने भी गुफ्तगू की है, आपने व्यूज लिए थे। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से फिर आपने पूछा, बच्चों से भी पूछा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम के लास्ट में, अब हम आप कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, प्रोग्राम के लास्ट पे इमरान आज़म रज़ा साहब से लेकर जिन जिन लोगों ने गुफ्तगू की है वो सारी मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम में सुना दें, और यहीं पर हम इख्तिताम करेंगे। इमरान आज़म रज़ा साहब के लिए, पंजाब पुलिस के लिए ढेरों दुआएं हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाक आर्मी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन बाजवा साहब, आर्मी को पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, उन्हें अपने दुश्मन की तादाद का भी पता है और उसकी इस्तेदाद का भी पता है, उसकी ताकत का भी अंदाज़ा है। पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस जो है, मुख्तलिफ सूबों की पुलिस जो है, उन बेचारों को कोई पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। मुझ जैसा शख्स अगर अपनी जैकेट के नीचे, अपनी वेस्ट कोट के नीचे कोई बारूद लेके चला जाता है, जफ्फी डालता है और वहाँ ब्लास्ट कर देता है, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो पंजाब पुलिस उन दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पेकार है, उनके खिलाफ जंग लड़ रही है जो मुआशरे में सफ़ेद कॉलर, वाइट कॉलर के लोग हैं। वो पॉलिटिशियंस में हैं, वो डॉक्टर्स में हैं, वो वकला में हैं, वो इंजीनियर, हर तबके में मौजूद हैं। तो उन लोगों से पंजाब पुलिस ने, ये बहुत बड़ी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इमरान आज़म रज़ा साहब, इसको भी ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आगे चल के और भी आपके जौहर भी खुलेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं चाहूँगा बाजवा साहब के, हमारे एडिटर साहब, वो सब कुछ हमें सुनवाएं जो वहाँ इमरान आज़म रज़ा साहब ने कहा या उनकी काविश के बारे में जो दूसरे दोस्तों ने कहा, हम वो सब सुनना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। कि मैं एक सिनेमा हॉल में, वो इनको ऑफिस में 1 लाख रुपए का इनाम है इस टीम के लिए। और हम इंशाल्लाह अपने ऑफिस में सेरेमनी करेंगे, उसको बाकायदा तौर पर मीडिया की तशरीह करेंगे और वो 1 लाख रुपया ये टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर इमरान रज़ा और हमारी सोसाइटी के लिए इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज है। और आज हमें भी फख्र महसूस हुआ है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो ईमानदारी के साथ और अपनी डेडिकेशन के साथ और मुआशरे में जो बैड एलिमेंट है उनके साथ अपनी भरपूर एफर्ट्स करें और मुआशरे को एक पुर अमन और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। एक थ्योरी ऑफ चेंज पेश की गई है कि किस तरीके से जो यूथ है वो अपने बड़ों की डायरेक्शन जो है उसको दुरुस्त कर सकती है। हम सब लोग किसी न किसी अपने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते हैं, तो अगर वो जिसके लिए गलत किया जा रहा है, अगर वही खड़ा होकर कह दे कि ये गलत काम मेरे लिए ना करो, मुझे नहीं चाहिए, तो वो एक शट अप कॉल होगी। और अगर सारे बच्चे जो हैं, जो औलाद है, वो अपने माँ बाप को अगर ये कह दे कि आप जो रिस्क लेके आ रहे हैं इसमें हराम के लुकमे शामिल हैं और हमें ये नहीं खाने, तो मेरा ख्याल है कि वो सारे चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप किसी एक को आप वो करें कि जी तुमने नहीं ये काम करना है। मैं डॉक्टर इमरान साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डीएजी साहब ने पूरे वसूख और यकीन से ये कहा है कि मैंने पहली दफ़ा देखी है। मैं इकबाल शनास हूँ, मैं ये शेर उनकी नज़र करता हूँ, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। अमेरिका डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिरे आदम है, कुन फयकून है जिंदगी। हमने फिल्में तो बहुत देखी हैं, लेकिन ये मोरल शार्ट स्टोरी थी जो हमारे लिए एक सबक आमोज़ है। इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को भी साथ लेके आया था। इमरान डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो बच्चों को ज़रूर लाएंगे, उनके लिए माशाल्लाह ना सबक आमोज़ होगी। बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये बड़े पापा ने जो है मेरे, ये इन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। ऐसी सबक आमोज़ फिल्म देखने में नहीं मिली। पंजाब पुलिस की हकीकत वाज़ेह हुई है और इतनी सबक आमोज़ डॉक्टर इमरान रज़ा साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी फिल्म आवाम को देखने के लिए। तो अपने शहर में और इतने आला लोगों की मौजूदगी और तकरीबन 3-4 साल के बाद मैं सिनेमा हॉल में क्लैप्स देख रहा हूँ और इतनी क्लैप्स इनकरेजिंग है। और ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है कि इनकी वजह से एक हाई क्लास ऑडियंस जो कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को प्रमोट करने के लिए और
गुड एफर्ट और एक सबक आमोज शॉर्ट मूवी थी। जी सर, प्रोग्राम आज जो आपने किया इसमें आपके जो तासुरात हैं वो बताइए। जी तासुरात बहुत अच्छे हैं। पुलिस के लिए ये बड़े फायदा है कि सब लोगों ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया और इस्लाही फ़िल्म थी, मोटिव थी, जैसा कि हमारे एडी साहब इमरान आज़म साहब ने स्टोरी बोर्ड लिखा और मुझे भी बुलाया। बेसिक तो आपको पता है कि मुझे सिंगिंग का शौक़ है और मैं एक फोक सिंगर हूँ, तो उनकी ये बड़ी काविश है, उनकी बड़ी मेहनत है कि छोटे से मतलब कि बंदोबस्त के साथ छोटे जो अरेंज के साथ उन्होंने इतना हाई प्रोफाइल प्रोग्राम बना दिया। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि जितना लोगों ने अप्रिशिएट किया। हमारे आरपीओ साहब भी तशरीफ़ लाए, तैयब चीमा साहब, आपने सुना कि उन्होंने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और इंशाल्लाह हम ऐसा काम आइंदा भी करने जा रहे हैं और अच्छी फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। वॉइस ऑफ कनाडा का शुक्रिया। वॉइस ऑफ कनाडा बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटी, आज आपने जो प्रोग्राम देखा आपको कैसा लगा? इसमें ज़ाहिर है आपके ये फादर इमरान आज़म साहब भी शामिल हैं, मेन जो उनका किरदार है। मेरे बाबा ने बनाई है तो फिर अच्छी होनी है और मुझे बहुत पसंद आई, इसको देखा मैंने और उन्होंने अंदर अपनी बहुत सारी एफ़र्ट्स भी दी, बहुत उन्होंने मेहनत की, तो जाहिर सी बात फिर अच्छी होनी थी। और उनमें बहुत ज़्यादा किरदार थे और फ़नी भी, मतलब लास्ट पे जब उन्होंने ब्लूपर्स दिखाए तो बहुत मज़ा आया देखने में। कुछ सीरियस सीन्स भी थे, वो भी अच्छे थे, शूटिंग सीन्स बहुत कुछ था अंदर, मज़ा आया देखने में। अच्छा, इसमें पंजाब पुलिस के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं कि कैसा उनका रोल लगा आपको? पंजाब पुलिस का अच्छा रोल, इस पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ा था। जो लोग देखने वाले थे उन पे भी पड़ा होगा कि भाई ये जिन्होंने बनाई है अच्छी, मतलब उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा होगा दूसरों पर भी। कि ज़्यादातर लोग समझते हैं ना कि पुलिस को हम इस तरह रिश्वत वगैरह देकर इस तरह कर सकते हैं, तो अब उन पर ये होगा नहीं कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। शुक्रिया बेटा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम प्रिंस सिनेमा में मौजूद हैं। यहाँ पे आज पंजाब पुलिस के हवाले से प्रीमियर चंगारी के नाम से शुरू किया, जिसकी डायरेक्शन बिलाल साहब थे और ख़ुसूसी तौर पे जो बात की जाए तो डॉक्टर इमरान आज़म रज़ा उनका एक मेन किरदार था, जिन्होंने ये सोचा और पंजाब पुलिस में होने वाले मामलात को उजागर किया। और इस हवाले से आज के दिन प्रीमियर के शो में ख़ुसूसी शिरकत के हवाले से हमारे गुजरांवाला के आरपीओ गुजरांवाला तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी यहाँ पे बैठ के इस प्रीमियर को एंजॉय किया। कैमरामैन अली जाहिद के साथ बशीर बाजवा, गुजरांवाला, पाकिस्तान।